ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک دور افتادہ پہاڑی سلطنت تھی جس کا نام یوقاتین تھا۔ وہاں کی شہزادی کا نام سفینہ روف تھا۔ سفینہ نہایت حسین، ذہین اور نیک دل تھی۔ وہ عوام کی فلاح و بہبود کو اپنی اولین ذمہ داری سمجھتی تھی، لیکن اس کی زندگی میں ایک ایسا راز چھپا تھا جس سے سلطنت کی قسمت جڑی ہوئی تھی۔ سفینہ کے پاس 3 جادوی لباس تھے جو اسے اس کی مرحومہ والدہ ملکہ الہ نے وصیت کے طور پر دیے تھے۔ یہ لباس خاص دنوں پر خاص صندوق میں نکلتے اور سفینہ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ صرف تب انہیں استعمال کرے گی جب سلطنت کو حقیقی خطرہ لاحق ہو۔ پہلا لباس نیلا تھا، سچائی کا لباس۔ جب وہ اسے پہنتی تو جھوٹ اور فریب کا پردہ چاک ہو جاتا۔ دوسرا لباس سبز تھا، شفا کا لباس۔ یہ لباس اسے ہر بیماری اور زخم کا علاج کرنے کی صلاحیت دیتا تھا۔ تیسرا لباس سرخ تھا، بہادری کا لباس۔ اسے پہننے سے وہ ناقابل شکست بن جاتی اور دشمنوں سے ڈر ختم ہو جاتا۔ کئی سال تک یوقاتین پر امن رہا، لیکن پھر شمالی پہاڑوں سے ایک سیاہ جادوگر زالمر نے حملہ کر دیا۔ وہ خوفناک جادوئی مخلوقات کے ساتھ آیا اور بادشاہ سفینہ کے والد کو قید کر لیا۔ اس نے اعلان کیا کہ اگر شہزادی نے خود کو اس کے حوالے نہ کیا تو وہ سلطنت کو راکھ کر دے گا۔ سفینہ نے اپنے محافظوں اور بزرگ دایا نورا سے مشورہ کیا۔ نورا نے کہا، بی بی، وقت آ گیا ہے ان لباسوں کے استعمال کا جو آپ کی ماں نے امانت رکھے تھے۔ سب سے پہلے سفینہ نے نیلا لباس پہنا۔ دربار میں موجود وزیروں اور درباریوں کی اصل شکلیں ظاہر ہونے لگیں۔ کچھ زالمر کے جاسوس نکلے جنہیں فوراً گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد اس نے سبز لباس پہنا اور مان جنگ میں زخمی سپاہیوں اور پریشان عوام کے بیچ جا پہنچی۔ ایک ایک کو چھو کر وہ شفا دیتی گئی۔ لوگ حیرت میں تھے، آنکھوں میں امید جاگ اٹھی۔ پھر وہ وقت آیا جس سے ہر کوئی ڈرتا تھا۔ سفینہ نے سرخ لباس پہنا اور ایک مختصر مگر وفادار لشکر کے ساتھ زالمر کے قلعے کی جانب روانہ ہوئی۔ راستہ طویل اور خطرناک تھا، مگر اس کی بہادری اور لباس کی طاقت نے ہر رکاوٹ آسان کر دی۔ آخرکار وہ قلعے تک پہنچی۔ زالمر نے اپنی سیاہ جادوگری سے آگ کا طوفان، پتھروں کے دیو اور چیخنے والے سائے پیدا کیے، مگر سرخ لباس پہنے سفینہ ایک دیوی کی مانند لڑی۔ قلعہ لرزنے لگا، زالمر کا چہرہ خوف سے پیلا ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے کلی کو چھوا، ایک تیز روشنی تاریک آسمانوں میں پھیل گئی اور کالا لیئرنس کا شیطانی طلسم ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا پیارا بابا، جو برسوں سے قید میں تھا، آزادی پا گیا۔ خوشی کے آنسو شہزادی کی آنکھوں سے رواں ہو گئے۔ اپنی جادوی نعمتوں اور ناقابل شکست حوصلے کی بدولت اس نے نہ صرف اپنے والد کو آزاد کرایا بلکہ پوری سلطنت کو بھی بچا لیا۔ اس دن کے بعد لوگ اسے جادوی تینگی باز کی فتح یاب شہزادی کہہ کر پکارتے تھے۔ طاقت اگر صرف فخر کے لیے استعمال ہو تو وہ تباہی لاتی ہے، لیکن اگر نیکی، سچائی اور محبت کے لیے ہو تو وہ دنیا بدل دیتی ہے۔ یوں سفینہ روف نہ صرف یوقاتین کی محافظ بنی بلکہ تاریخ کی سب سے عظیم شہزادی کے طور پر جانی گئی۔ شہزادی اپنے محل میں موجود خوابوں کے باغ میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ اچانک اسے اپنی ماں کی آواز سنائی دی جو کسی دور سے آ رہی تھی، سفینہ، تمہیں ایک بار پھر جادوی لباسوں کی ضرورت پڑے گی، لیکن اس بار ان کا راز مختلف ہوگا۔ جادوی آئینے سے ایک نیا دشمن نکلا، آئینہ جادوگر۔ وہ ہر چیز کا عکس بگاڑ کر سچ کو چھپاتا تھا۔ اس نے یوقاتین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ شہزادی نے ایک راز سے نیلا لباس واپس حاصل کیا۔ جیسے ہی اس نے پہنا، آئینہ جادوگر کا سچ ظاہر ہونے لگا۔ نیلا لباس پہن کر شہزادی نے عوام کو سچ دکھایا کہ وہ جس کو بائک عجیب بیماری سلطنت میں پھیلنے لگی۔ شہزادی نے جنگل کے دل میں جا کر سبز لباس دوبارہ پایا۔ دشا سمجھ رہے تھے، وہ دراصل آئینہ جادوگر تھا۔
شہزادی نے سبز لباس پہن کر بیمار بچوں، ایک طویل اور جانوروں سفر کے بعد بہادر شہزادی نے تینوں لباسوں کی طاقتوں کو اپنے دل میں سمیٹ لیا۔ جیسے ہی اس نے کلی کو چھوا، جادوگر کے خلاف تیز روشنی تاریک آسمانوں میں پھیل گئی، اپنی طاقت سے نرس کا شیطانی شکست ٹوٹ کر بلکہ دنیا کو پھر سے سچ، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا پیارا بابا دوبارہ جو برسوں سے قید میں تھا، مگر آزادی وہ جانتی تھی کہ اصل طاقت ان لباسوں میں شہزادی کی آنکھوں سے رواں ہو گئے، نیت اور بہادری اپنی جادوی نعمتوں اور ناقابل شکست حوصلے کی بدولت